بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات لکھنے والے طلباء کی رہنمائی کے لیے مشہور موٹیویشنل اسپیکر، گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور روزنامہ اعتماد میں سماجی اور تعلیمی اور ادبی موضوعات پر مضامین لکھنے والے اور سابقہ ممبر نیشنل سلیکشن جو کمیٹی تھی اساتذہ کے ایوارڈ کے لیے، میری مراد جناب محمد اشفاق راشد کی ہے، جو تمام اساتذہ برادری میں اور سماجی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کا انٹرویو جناب اکبر علی خان صاحب لیں گے، جو کئی کتابوں کے مصنف ہے، خصوصاً اسپوکن انگلش اور گرامر کے کئی کتابیں لکھے ہیں، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پسند کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ وہ خاص طور پر جناب اشفاق راشد صاحب کا انٹرویو لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، زیڈ چینل پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست محمد اکبر علی خان۔ جیسا کہ ہمارے دوست سید اکبر محی الدین قادری نے ہمارا تعارف پیش کیا، اس کے آگے ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ کیسے بچے طلبہ ایس ایس سی کے لیے یا انٹرمیڈیٹ کے لیے تیاری کریں، کیسے وہ امتحان کے مشکل مرحلے کو پار کریں، اور والدین کیسے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیسے انہیں سمجھائیں کہ وہ کس طریقے سے ہم ایگزامینیشن کو طلبہ کے لیے آسان اور بہتر بنا سکیں۔ میرے ساتھ جناب راشد صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور میرا پہلا سوال ہمارے راشد صاحب سے یہ ہے کہ سرکاری اسکول یعنی گورنمنٹ اسکولز میں جو طلبہ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے وہ کس قسم کی ہے، اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسے تیاری کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، میں علی جناب سید اکبر محی الدین صاحب اور جناب اکبر صاحب، دونوں اکبر صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور زیڈ چینل کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ اس بہترین موضوع پر مجھے دعوت دی گئی ہے کہ امتحانات کی ہمیشہ اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ امتحانات کو سر کر کے ہی آپ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے ہی آپ اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی میرے دوست اکبر صاحب نے فرمایا ہے کہ سرکاری مدارس، جہاں تک سرکاری مدارس کا تعلق ہے، کہ سرکاری مدارس میں امتحانات کی تیاری کی کیا سطح ہے، کس لیول پر سرکاری مدارس میں طلباء کو امتحانات کے لیے قابل بنایا جا رہا ہے، کس طرح کی ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ تو سرکاری مدارس میں بہت ہی زوروں پہ تیاری جاری ہے۔ ہمارا جو محکمہ تعلیمات ہے وہ بالکل چوکس ہو گیا ہے۔ نہ صرف روزانہ کی کلاسز ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کر بھی ان کے لیے زائد جماعتیں جو اسپیشل کلاسز ہے، ان کلاسز کا انعقاد بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بچوں کے امتحانات کے طریقہ کار سے واقف کرایا جا رہا ہے، ان کو ماڈل پیپرز کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ ہر سبجیکٹ میں ایک ٹیچر کے لیے زائد کلاسز روزانہ ایک ٹیچر کو تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو ان مضمون میں پرفیکٹ کرے یا ان کو ماہر بنائے، اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے ٹی اسنیکس وغیرہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، اور جو اسپیشل کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، ان کے لیے ہمارے محکمے کے اعلیٰ افسران کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے تاکہ یہ جماعتوں کا انعقاد کامیابی سے ہو سکے، اور سابق میں بھی ان جماعتوں کے ثمرآور نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سرکاری مدارس میں کیسے کام کیا جا رہا ہے، بہت شکریہ راشد صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایسے طلباء جو پہلی مرتبہ ایس ایس سی میں یا انٹرمیڈیٹ میں امتحان لکھ رہے ہیں، ان کے اوپر کافی نفسیاتی دباؤ ہے کہ وہ امتحان کیسے لکھیں اور کس طریقے سے وہ کامیاب کریں، اور امتحان کے لکھتے وقت
کس طریقے سے اپنا پیپر کا شیڈیول بنائیں, کیسے کام کریں. میں راشد صاحب کو پھر سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں آپ کی قابلیت, آپ کی جو آپ نے اتنے عرصے تک طلباء کو تیار کیا, بہترین نتائج پیش کیے, آپ اس زمن میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ قیمتی مشورے دیجیے. ایس ایس سی کا جو امتحان ہے طلباء کی زندگی کا پہلا بورڈ امتحان ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ پہلی بار طلباء جب بورڈ امتحان کا سامنا کرتے ہیں تو ان میں زبردست نفسیاتی تناؤ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بورڈ کے امتحانات کا سامنا نہیں کیے ہوتے. اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس امتحان میں سب سے زیادہ تعداد میں طلباء شریک ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ پہلا بورڈ ایگزام ہونے کی وجہ سے والدین, سرپرستوں, رشتہ داروں اور سب کی امیدیں ان سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے اس امتحان کو کامیاب کریں گے. تو یہ جو ہے سب سے بڑا دباؤ طلباء پہ ہے, ایک اپنے ساتھیوں کا, رشتہ داروں کا, والدین کا اور اساتذہ کی جو امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا دباؤ طلباء کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب ذمہ دار ہیں کہ ان طلباء کی اچھی سے رہنمائی کی جا سکے اور ان کو اس دباؤ سے باہر آنے دیا سکے. سب سے پہلے تو والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں پہ حد سے زیادہ دباؤ نہ ڈالے کہ وہ 10 آؤٹ آف 10, ایک ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں بالکل صحیح کہا, ایک بات کی آگے کہ بس 10 آؤٹ آف 10 لانا ہے. فلاں کا بچہ ہے 10 آؤٹ آف 10 لا لیا, فلاں کا بچی ہے 10 آؤٹ آف 10 لا لی. تو یہ بات ہر بچے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انفرادی صلاحیت دیا. کسی دو انسان کے انگلیوں کے فنگر پرنٹس برابر نہیں ہو سکتے, تو کس طرح دو بچوں کے دماغی سطح ایک جیسی ہوگی؟ ہاں, تو والدین کو یہ چاہیے کہ ان کی راست نگرانی کرے, غیر محسوس طریقے سے ان کو دیکھے, ان کو انکریج کریں امتحان کے لیے. ان کو برابر والدین کا حق ہے کہ ان سے امیدیں کرے, مگر اتنی بھی نہ کرے کہ وہ ایک ڈپریشن میں آ جائے, جس سے ان کے اندر جو جستجو ہے, جو شوق ہے, وہ خوف میں تبدیل نہ ہو جائے. جی واقعی. تو اس کے لیے طلباء کو بھی یہ چاہیے کہ جب خوف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی موضوع یا کوئی بھی مسئلے کی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تب ہم کو خوف پیدا ہوتا ہے. تو آپ تیاری کیجئے اپنی امتحان کی. الحمدللہ آپ اپنا اب تک جتنا بھی پڑھے ہیں کافی ہے, وہ اس کو اب آپ ریوائز کرنے کا ٹائم ہے, آپ اس پہ مشق کیجئے. اس کے لیے آپ سب سے پہلے جامع منصوبہ بندی بنائیے. ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت آپ دیکھیے کہ آپ کن اسباق میں یا کن مضامین میں آپ کمزور ہے, تو ان مضامین کو آپ زیادہ وقت دیجیے. بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر آپ چہل قدمی کریں, بلکہ 4 بجے سے 8 بجے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ذہن کی تازگی کا وقت ہوتا ہے. بہت اچھا کہا آپ نے, بالکل. اور آپ اس وقت اٹھیے, پڑھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئیے. اس کے بعد سب کے لیے اور اپنے لیے دعا کیجیے. اور فجر کے بعد کا وقت تو فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے, آپ دعا کیجیے, تھوڑی سی چہل قدمی کیجیے, قرآن شریف کی تلاوت کیجیے. اور جو مشکل مضامین ہوتے ہیں ان کو آپ اپنا ایک اسٹڈی مٹیریل, ایک سلیکٹڈ اسٹڈی مٹیریل رکھ لیجیے. اب آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں اکثر طلباء میں کہ فلاں جگہ کے نوٹ سے, فلاں جگہ کے نوٹ سے, سب جگہ کے نوٹس لے لیتے, کنفیوز ہو جاتے. بالکل صحیح ہے, ذہن منتشر رہتا اس سے. تو آپ جو آپ کو اچھے سلیکٹڈ نوٹس ہے, آپ کے اسکول کے ہی نوٹس ہے, آپ کے اساتذہ ہیں, ان سے رہبری کیجیے. نوٹس کو پہلے سلیکٹ کر لیجیے. آپ سلیکٹ کرنے کے بعد انہی پر آپ کام کیجیے. اور جو مضامین مشکل ہے اور جو سوالات مشکل ہے اس کی مشق کیجیے. مشق انسان کو کامل بنا دیتی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک افسانوی باکسر محمد علی قلعے کی مثال دیتا ہوں میں. جی سر. کہ وہ ایک مقابلے میں اپنے مد مقابل کو ایک ہی مکے میں چت کر دیے تھے. جی جی. تو پریس جب مقابلہ ہونے کے بعد ان سے میڈیا گیا, ان سے سوالات کیے کہ آپ کس طرح اتنے طاقتور اپنے مد مقابل کو ایک ہی مقابلے میں, ایک ہی مکے میں آپ چت کر دیے. تو انہوں نے بڑی آسانی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میری 40 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. میں 40 سال اس کی پریکٹس کرتا تھا, مشق کرتا تھا. تو اب یہ وقت جو ہے بچوں کو مشق کرنے کا وقت ہے. آپ سوالات جوابات کو لکھیے, جہاں پر آپ کو غلطی محسوس ہو رہی ہے
اس کو آپ انڈر لائن کیجئے, پھر دوبارہ سے وہ جوابات کو لکھیے آپ. بالکل صحیح کہا. اور زیادہ اسٹڈی, آپ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کے سلیکٹڈ ہے اسی پر آپ کام کیجئے. ماڈل پیپرز کی پریکٹس کیجئے, جو آپ کے اساتذہ بتا رہے ہیں آپ اس کی پریکٹس کیجئے. اور اس میں یہ ہوتا, اور ایک بات یہ ہے کہ امتحانات کے قریب طلباء کی نیند نہیں ہوتی. بالکل صحیح. میں بولوں گا سب سے پہلے کہ نیند لیں. نیند آدھی غذا مانی جاتی ہے, کم از کم 7 گھنٹے کی نیند ہونا. صحیح ہے. تو رات میں جلدی سو جانا. آپ جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے. اور آپ کو نیند اگر نہ ہو تو پورا آپ کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے, عصبی نظام ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو نقصان پہنچتا ہے. پھر آپ کے جسم کے جو دوسرے نظام ہیں اس پر نقصان ہوتا ہے. بھوک نہیں لگتی ہے آپ کو. آپ اکثر بعض طلبہ جو خوف میں آ جاتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, تو اس سے ان کو وامٹنگس وغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ نیند اچھی لیجئے, اپنے مضامین جو بھی اپنی تیاری ہے اس کو ایک سلیکٹڈ کریے, جامع حکمت عملی پہ آئیے آپ. اور ایک بات کہ امتحانات کے قریب جو ہے غذا کا بہت اہم رول ہوتا ہے. آپ یہ جو جنک فوڈ وغیرہ ہے, تو ہوٹلوں کی جو غذائیں ہیں اس کو ہم کو ترک کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ترکاریوں سے استفادہ کرنا چاہیے, ہلکی پھلکی غذائیں کھانی چاہیے تاکہ ہماری صحت متاثر نہ ہو سکے اور ہم اچھے انداز میں امتحانات کی نہ صرف تیاری کر سکے بلکہ امتحانات کو لکھ سکے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نشانات کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ امتحانات کی تیاری کیسے کی جائے, نفسیاتی دباؤ سے کیسے نکلا جائے, راشد صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں, طلباء کے لیے بہت زیادہ رہنمائی فرمائی آپ نے. اب ہم آتے ہیں امتحان کے لیے. اب جب بچے داخل ہوتے ہیں, پرچہ سوالات ان کے سامنے آتا ہے, تو OMR یا پرچہ سوالات کو کیسے تیار کیا جائے, میں راشد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ امتحانی مرکز میں داخل ہونے کے بعد طلباء پیپر کی شیٹ وغیرہ پہ کیسے کام کریں, ذرا آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. جی, ابھی تک تو ہم لوگ امتحان کی تیاری اور اس کے خوف سے باہر نکلنے کی بات کر رہے تھے. تو اب یہاں سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امتحان گاہ کے داخل ہونے کے بعد کا, میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو آؤں گا, اس کی ایک رات پہلے سے آؤں گا یا 1-2 دن پہلے سے آؤں گا. سب سے پہلے تو آپ کو ہال ٹکٹ دیا جائے گا. تو آپ ہال ٹکٹ لینے کے بعد پہلے اپنے جو امتحانی سینٹر ہے اس کی نشاندہی کر لیجیے. بالکل, بہت صحیح. تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے گھر سے آپ کا جو سینٹر ہے وہ کتنی دور ہے, آپ کی جو مسافت ہے وہ کتنی دور ہے وہ. صحیح. اور آپ عین امتحان کے دن پریشان نہ ہو, خوف کے عالم میں نہ ہو. صحیح. اس کے بعد جو امتحان کی رات ہے وہ بہت اہمیت کی حامل رات ہوتی ہے. اکثر وہ بیشتر طلبہ رات بھر پڑھتے, صبح میں پریشان ہوتے, امتحان میں جا کے سو بھی جاتے. میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے طلبہ ہیں کہ جو امتحان میں نیند کے عالم میں رہتے یا ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک سینٹر پہ ایک لڑکی ایسے ہی رات بھر پڑھی, امتحان میں لکھنے سے خاصی رہی, وہ اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا تھا. پھر بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا گیا اور امتحان لکھنے کے قابل بنایا گیا. تو میں بچوں کو, طلباء کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ امتحان سے ایک دن پہلے اپنی پوری تیاری کر لیں. اپنے ہال ٹکٹس, کمپاس باکس وہ سب رات میں پہلے ہی کر لیں. اور اپنے جو بھی کپڑے ہیں امتحان کے لیے, جو لباس ہے, آپ کو اسکول کا ڈریس تو الاؤ نہیں کیا جائے گا, تاکہ اگر وہ الاؤ کیے تو ایک شناخت ہو جاتی کون سے اسکول کے بچے ہیں. تو آپ وہ آپ کا جو لباس ہے ان کو پہلے ہی تیار کر لیجئے. اور آپ جہاں تک ہو سکے 10-10:30 بجے تک سو جائیے. صبح سویرے اٹھیے, پھر اپنا حسب معمول جو ہلکی سی جو ورزش ہے اور آپ کے نماز ہے, قرآن خوانی ہے, اس کے بعد ہاں تھوڑا غذا. بہت اچھی بات کہ آپ کھانا کھا کر جائیں امتحان. بچے نہیں کھا کے جاتے مگر کھانا کھا کر جائیں. وہ کر لینے کے بعد آپ امتحان گاہ کو جائیں, ذکر و اذکار کریں, بڑی اہمیت ہے. ذکر و اذکار کریں آپ. پھر جو SSC انٹرمیڈیٹ کے امتحانات تو 15 مارچ سے ہے, اور SSC کے جو امتحانات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 اپریل سے ہے. چونکہ SSC کے بچے پہلی بار بورڈ میں رہتے ہیں, ابھی میں نے ذکر کیا ہے, تو ان کے لیے جو ٹائمنگس وغیرہ ہے 9:30 بجے تک 12:15 تک ہے. تیلگو کے ایک پیپر کے لیے تھوڑا سا 1 آدھا گھنٹہ
زائد وقت دیا جاتا ہے اضافی وقت دیا گیا. جی ہاں جی ہاں ان کے لیے. اور یہ جو پرچے ہیں SSC کے 6 پرچوں پر مشتمل ہے یہ امتحان. سابق میں 11 پرچے ہوا کرتے تھے, اب کی 6 کیا اب گیا. کے گزشتہ سال سے کووڈ کے بحران کی وجہ سے طلباء کو جو سلیبس وغیرہ نہیں ہوا تھا تو طلباء کی سہولت کے لیے 6 پرچوں پر اس کو محیط کر دیا گیا ہے اس امتحان کو. تو اس سال بھی 6 پرچوں پر ہی ہوگا یہ امتحان. البتہ جو سائنس کا پرچہ ہے, فزکس اور بیولوجی, طبیعت اور حیاتیات, اس کے بیچ میں ایک 15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح. تو آپ اب امتحان گاہ میں داخل ہو گئے ہیں, آپ کو جانے کے بعد 15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا, ایک وقت دیا جائے گا تاکہ آپ کے جو سوالی پرچے ہے اس کو اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کیا جائے سوالی پرچے کا, اور آپ کو OMR شیٹ کس طرح فل کرنا ہے. تو OMR شیٹ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے, پارٹ A, پارٹ B, پارٹ C, یا پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. آپ کو اس میں کوئی رول نمبر وغیرہ لکھنا نہیں ہے. اچھا, اوکے, یہ بڑی اہم بات بتائیے. رول نمبر پہلے سے ہی اس میں آپ کا ہے. البتہ جو آپ کا جو جوابی بیاض رہتی, جو آنسر شیٹ رہتی, اس کے آخر کے 3 حصے اس میں لکھنا رہتا ہے. رول نمبر لکھنا ہے. ہاں, ٹھیک ہے. 3 حصے, رول نمبر نہیں لکھنا ہے. جوابی بیاض جو آنسر اسکرپٹ ہے, اچھا, اوکے, اس کے جو سو آخری کے 3 حصے لکھنا ہے. اور جب آپ کا امتحان مکمل ہو جائے گا تو آپ کتنے اس میں ایڈیشنل لیے ان کی تعداد بھی اس میں لکھنا ہے. پھر آپ نگران کار کی سائن لینا ہے, اور اس سے پہلے جوابی بیاض کو اچھی طرح سے چیک کریں کہ کہیں سے اس میں کچھ نقص تو نہیں ہے. اگر اس میں کچھ نقص ہے تو جوابی بیاض کو آپ واپس کر سکتے ہیں, واپس کر کے اپنے جو انویجیلیٹر ہے, ممتحن ہے, ان کو دے سکتے ہیں. دینے کے بعد پھر دوسری بھی لے سکتے ہیں. پھر آپ جوابی بیاض کو اچھی طریقے سے اس پہ اس کی بارڈرنگ مارجن کیجیے, حاشیہ کیجیے, اپنے پیپر کو خوبصورت بنائیے. آپ 15 منٹ کا جو آپ کو وقت دیا جا رہا ہے وہ سوالی پرچے کا مطالعے کے لیے دیا جا رہا ہے. اچھی طرح سے مطالعہ کریں پرچے کا. بس طلبہ شروع میں دیکھ لیتے جو سوال آیا آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے, ایسا نہیں, آپ پورا اس کا اچھا مطالعہ کیجیے. آپ فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. بالکل صحیح کہا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ طویل جوابات کو پہلے کر لیں. اگر آپ مختصر سوالات میں کھو جائیں گے, بعض مختصر سوالات نہیں ملتے, ذرا مشکل ہوتی طلبہ کو, اگر آپ اس میں کھو جائیں گے تو آپ کا جو طویل جواب کا جو وقت ہے وہ چلا جائے گا. تو آپ جہاں تک ہو سکے پہلے جو طویل سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے, پھر اس کے بعد مختصر کے, پھر اس کے بعد بہت زیادہ مختصر کے آپ جوابات دیجیے. اور ایک ٹائم کی ایک حکمت عملی کیجیے. بغیر حکمت عملی کے تو کچھ ہو نہیں سکتا. آپ ایک حکمت عملی اپنائیے کہ ہم کس طریقے سے ٹائم کو اس میں تقسیم کریں گے سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے. ہر سوال کے اختتام پر ایک لائن کھینچ دیجیے آپ, ایک, تاکہ ممتحن کو تھوڑا سا جگہ دے کے لائن کھینچیے. آپ ایک خط کھینچ دیجیے تاکہ ممتحن کو پتہ چلے کہ یہاں پر جواب ختم ہو چکا ہے. تھوڑی جگہ چھوڑیے آپ, تاکہ اگر آپ بعد میں کچھ یاد آ رہا تو وہاں پر وہ لکھ سکے ہو. اور ایک سطر سے دوسری سطر کے درمیان بھی تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کچھ بھول رہے ہیں تو بیچ میں وہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ. اور اوور رائٹنگ وغیرہ نہ کیجیے. جہاں تک ہو سکے پرچے کو آپ خوبصورت رکھیے. اور جو خوش خطی ہوتی ہے ممتحن کے ذہن کو خوش کرتی ہے, اس سے آپ کے نشانات بڑھ جاتے ہیں. بالکل اچھے نشانات حاصل کرنے میں آپ کو سہولت ہوتی ہے. جہاں پر ہو سکے آپ خاکے اتاریے, رنگین خاکے اتاریے, ان کی آپ اچھی ڈائیگرام, ان کے لیبلنگ کیجیے, آپ ان کو نامزد کیجیے. آپ ڈرائنگ کے ساتھ. اور میتھمیٹکس میں آپ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیے. آپ ہر اسٹیپ کے ایک نمبر ہے, اس کو شارٹ کرنے میں مت جائیے. آپ طلبہ آواز کیسا ہوتا ہے تو ہم امتحان پورا لکھ دیں مگر ہمارے نمبر پورے نہیں آئے, تو کہیں نہ کہیں پر ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. اور جب آپ پرچہ پورا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے پڑھیے. آپ اور آبجیکٹیو بھی دیا جائیں گے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے. آبجیکٹیو بھی بڑے احتیاط سے کریے. اس میں اوور رائٹنگ اگر کریں گے تو آپ مارکس نہیں دیں گے, اس کو نہیں رہتے آپ کو. اور اس میں کیپٹل لیٹر سے اس کو آپ کو فل کرنے کا رہیں گا. اس کے بعد آپ پرچے کو اچھا سے آپ کا پہلے جوابی بیاض OMR شیٹ رہیں گی, پھر اس کے بعد آپ کے ایڈیشنل پیپرس رہیں گے, پھر اس کے بعد آپ کا آبجیکٹیو رہیں گا, پھر آپ کا میپ وغیرہ رہیں گا. یہ اچھی طریقے سے اس کو باندھ لینا. باندھنے کے بعد آپ چیک کریے. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے آپ کے جوابی بیاض سے, جب آخری وقت میں آپ کے نگران کار کو پرچہ دیجیے اور گھر آئیے. گھر آنے کے بعد دوبارہ سے بل کھول کر نہیں بیٹھنا ہے. تھوڑی دیر آرام, نماز کے بعد کھانا وغیرہ کر کے آرام کر لیجیے. آرام کرنے کے بعد پھر شام میں جو پرچہ گزر گیا اس بارے میں خطہ ہی نہیں, بس رزلٹ کے بعد پھر آنے والے پرچے کی تیاری کیجیے. اور جیسا کہ راشد صاحب نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کھول کر یہاں بتائی ہے,
میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر لفظ کے پر غور کریں، راشد صاحب کو سنیں، اور یہ اتنا کھول کر ہر چیز کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بتایا ہوگا، یہ بہت ہی معلوماتی باتیں بتائیں، اور خاص طور سے جو طلباء کیا کرتے ہیں کہ اوور رائٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جواب لکھا خاص طور سے آبجیکٹیو میں، پھر ان کو کنفیوز ہو گیا کہ بھائی یہ جواب صحیح نہیں تھا، آپ نے ABCD میں A کو کٹ کیا C لکھا، تو یہ اوور رائٹ کے آپ کو مارکس ملنے والے نہیں ہیں۔ یہ چیز آپ دھیان میں رکھیے، راشد صاحب کی بتائی ہوئی تمام باتوں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کر کے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو ایسا دکھے گا کہ امتحان میں آپ پہلے بھی دے چکے، کیونکہ آپ کو مکمل رہنمائی راشد صاحب نے فرما دی ہے۔ اب ہم آخری ہمارے راشد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس امتحان کے اس دورانیے میں والدین یا سرپرست کس طریقے سے طلباء کو موٹیویٹ کریں، کس طریقے سے ان کی رہنمائی کریں اور ان کو نفسیاتی دباؤ سے نکالیں، حوصلہ افزائی کریں، اس کے پر ذرا سا راشد صاحب روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ جی، امتحانات کے زمانے میں والدین اور اساتذہ کی محبتیں، شفقتیں، دعائیں یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عصر جدید کا فتنہ سوشل میڈیا، جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ سوشل میڈیا سے دور رکھیں بچوں کو، بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ جب تک سوشل میڈیا سے دور نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو کامیابی جو ہے آپ کی یقینی کامیابی ہے، امتیازی کامیابی ہے، وہ مشکل ہے، اتنی آسانی سے ملتی نہیں منزل شبنم، راہ پرخار کو کچھ خون بھی دینا ہوگا۔ تو آپ جب تک قربانی نہیں دیں گے، آپ سخت محنت نہیں کریں گے، سوشل میڈیا سے دور نہیں رہیں گے آپ، تب تک آپ کی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اور والدین اور اساتذہ ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ یہ اپنے بچوں کو ان کے لیے ان کی نگرانی ضرور کرے، مگر ان کو طنز تانے مت دے، فلاں کا بچہ اتنے مارکس نشانات لے کر آ رہا ہے، فلاں کی بچی اتنی نشانات لے کر آ رہی ہے، اس سے بچے ایک دل شکنی پیدا ہوتی ہے، مایوسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ جذبات کو پیدا نہ ہونے دے، ان کی ہمت افزائی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرے ان کے حق میں کہ انہیں کامیاب کرے۔ جی جی بالکل۔ تو والدین اور میں اساتذہ کے لیے بھی یہی بتا رہا ہوں، ہمارے اساتذہ تو 24 گھنٹے اپنے طلباء کی رہنمائی میں رہتے ہیں، تو وہ بھی اور والدین یا سرپرست حضرات بھی ان کی ہمت افزائی کریں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، کیونکہ بالکل ہی اب قریب میں امتحانات ہے، وہ دل برداشتہ نہ ہو۔ ابھی آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی جیسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، تو ہم کو ان واقعات کو روکنا ہے، ہماری نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اور میری دعائیں بھی ہے کہ اب جو بچے بورڈ کا جو امتحان میں جا رہے ہیں، امتحانات کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف کامیابیاں، تو ہمارے اساتذہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں، شب و روز محنت کر رہے ہیں طلباء کے یہ، تاکہ ان کا مستقبل درخشاں ہو اور نتائج کا فیصد، خاص کر سرکاری مدارس کے جو نتائج ہیں ان کا فیصد اچھا ہو۔ تو ان کی ہمت افزائی اور والدین کی ہمت افزائی، جو سرپرست حضرات ہیں ان کی بھی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، گھر کے ماحول کو تنازعات سے پاک رہنا چاہیے۔ اس وقت بچوں معافی چاہتا ہوں، اس وقت بچوں کو ایک اچھے ماحول ہم فراہم کریں گے، تنازعات سے پاک ماحول فراہم کریں گے تو ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے اور آپ مستقبل بھی ان کا درخشاں ہوگا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، عزم ہو ارادے ہوں، عزم ہو ارادے ہوں، جستجو کی چاہت ہو، عزم ہو ارادے ہو، جستجو کی چاہت ہو، تھک کے بیٹھ جانے سے منزلیں نہیں ملتی۔ بالکل نہیں ملتی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے راشد صاحب کو سنا، جو ماہر تعلیم ہیں اور اس کے ساتھ ہی ادیب ہیں، اور آپ نے کافی خدمات انجام دی ہے، اور ان کے گرا قدر مشوروں نے آج اس انٹرویو کو بہت کامیاب بنایا۔ اور میں خواہش کرتا ہوں تمام طلباء سے، اساتذہ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ سرپرستوں سے، والدین سے، کہ اس ہر لفظ کو غور سے سنیں اور اس کے حساب سے امتحان کی تیاری کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827